يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 کا لفظی بامحاورہ ترجمہ اور اس کی تشریح کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ یا ایہا الناس، یا ایہا کا مطلب اے لوگو، الناس لوگو۔ یا عربی کے اندر مخاطب کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے دوستو۔ یا ایہا الناس، جیسے کہ ہم کسی کو پکار رہے ہوں تو ہم کہتے ہیں یا ایہا الناس، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں یا ایہا الناس۔ عبدو، عبدو کا مطلب عبد، جو اللہ تعالیٰ کی پرستش کریں۔ عبد کا مطلب غلام، بندہ۔ ربا، ربا کا مطلب رب۔ کم، یہ جمع کا صیغہ ہے دوستو۔ ربک اگر ہم کہتے ہیں تو ایک شخص کا رب، لیکن ربکم یہ جمع کا صیغہ ہے، اس کا مطلب تمہارا رب۔ الذی، یہ مذکر واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، الذی۔ خلق، خلق کا مطلب پیدا کرنا۔ کم جمع کا صیغہ، خلقکم تمہیں پیدا کیا۔ والذین، اور ان لوگوں کو، من سے یا فرام، قبلکم تم سے پہلے۔ قبل کا مطلب پہلے، کم جمع کا صیغہ تم سے پہلے۔ لعلکم، دوستو لعلکم کا مطلب تاکہ، کم پھر جمع کا صیغہ لگا ہوا ہے، اس کا مطلب تاکہ تم۔ تتقون، تا شروع کے اندر آیا دوستو، اس کا مطلب تم، اور واو اور نون نے اس کو جمع کا صیغہ بنا دیا، تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم ڈرو، بچو۔ اب اس کا ہم بامحاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اے لوگو، اپنے پروردگار، یا ایہا الناس اعبدو، اے لوگو بندے بن جاؤ، غلام بن جاؤ، کس کے؟ ربکم الذی خلقکم، اس رب کے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم تم سے پہلے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم بچو، ڈرو۔ دوستو، اس کے اندر ایک نہایت شاندار فلسفہ چھپا ہوا ہے کہ جب بھی ہم کسی بھی شخص کے کانٹریکٹ کے اندر جاتے ہیں، فار ایگزامپل چاہے کوئی مزدور ہو، کوئی مینیجر ہو، کوئی ورکر ہو، واٹ ایور، ہم کسی کی بھی اگر کانٹریکٹ کے اندر جائیں گے تو اس دورانیے کے اندر جس وقت ہم اس کے پاس جاب کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے اور اس شخص کی مرضی چلتی ہے جب تک کہ اس دورانیے کے اندر ہم اس جگہ کے اوپر اس کے پاس ان پیسوں کے عوض کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جب اس کائنات کے مالک کے ساتھ ہمارا کانٹریکٹ شروع ہو جاتا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، تو پھر ایک بات تو ہمیں اپنے پلے باندھ لینا چاہیے، ہمیں یاد کر لینا چاہیے، اور وہ کیا بات ہے دوستو کہ ہم اب مکمل طور پر اس کے اختیار کے اندر ہیں۔ ہمارا جو کچھ ہے دوستو وہ سب کچھ ہمارے پروردگار کا ہے۔ ہماری آل، اولاد، مال، ہر چیز، پراپرٹی، ہر چیز اب اس کی ملکیت ہو گئی۔ اگر اس پورے پروسیس کے اندر اگر پھر ہم اس کانٹریکٹ سے ہٹتے ہیں تو دوستو ہم تو عبد ہوئے ہی نہیں۔ اگر ہم عبد ہوتے ہیں، غلام ہوتے ہیں، تو ہمارا تو اپنا رہتا ہی کچھ نہیں، نہ ہماری جان اپنی رہتی ہے، نہ ہمارے ماں باپ اپنے رہتے ہیں، نہ ہماری اولاد اپنی رہتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح ایسے ہی تو نہیں کرنے لگ گئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بچوں سے، اپنے بیٹے سے تعلق ایسے ہی تو نہیں توڑ دیا تھا۔ اب اپنا تو رہا ہی کچھ نہیں،
اب تو جو کچھ بھی ہے, جو بھی تعلق بنے گا دوستو, وہ اس وحدانیت کے ساتھ بنے گا, اس واحد ہستی کے ساتھ بننے جا رہا ہے. اب کا مطلب غلام دوستو. اب جب کہ ہم نے وحدانیت کا اقرار کر لیا اس آیت سے, جیسا کہ یہ 21 آیت ان 20 آیتوں کے بعد شروع ہو رہی ہے جس کے اندر منافقین کی نشانیاں بتائی جا رہی تھی 6 سے لے کر 20 تک کی. اب اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, اگر تم ایمان لاتے ہو تو تمہیں مجھے اپنا سب کچھ ماننا پڑے گا. دوستو اس کے اندر 2 راہیں میں ہم نہیں چل سکتے ہیں. نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے ایک صحیح حدیث مروی ہے کہ صحابہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے رسول اللہ, کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں جیسے اللہ کی مرضی اور جیسے آپ کی مرضی؟ تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ایسا مت کہو, کیا تم مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہو؟ بس یہ کہو کہ جیسے اللہ کی مرضی. دوستو اللہ کی مرضی ہی سب کچھ ہے, اس کا حکم ہی چلنا ہے, اسی کی اطاعت ہونی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک اور یہاں پر فلسفہ بیان کیا, وہ یہ ہے کہ نہ صرف تمہیں پیدا کیا بلکہ تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا تاکہ تم متقی ہو جاؤ, تاکہ تم ڈرو, تاکہ تم خوف کھاؤ. کس سے؟ اس اللہ کے عذاب سے. دوستو پہلے لوگوں کا حال دیکھ کر ہم نے عبرت حاصل کرنی ہے. کیا وہ لوگ جو ہم سے پہلے تھے اس دنیا کے اندر رہ پائے؟ میں ان کا ذکر کر رہا ہوں جو آج ہمارا ساتھ چھوڑ کر اس دار فانی سے رخصت ہو چکے ہوئے ہیں. کیا وہ اس دنیا کے اندر رہ پائے؟ کون کون سی ہستیاں تھی, کیسے کیسے طاقتور لوگ تھے, وہ کتنے کتنے مالدار لوگ تھے, کتنے جاہ و حشم کی ملکیت تھی, وہ کوئی بھی تو نہیں ٹک پایا. اس پورے پروسیس کے اندر دوستو نہ کوئی رہا, نہ کسی نے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کروڑ مخلوقات پیدا کر دیں اور کروڑ مخلوقات پیدا ہوں گی قیامت تک, لیکن ایک بھی اس دنیا کے اندر نہیں رہ پائے گا, کیونکہ آخر قیامت قائم ہونی ہے, آخر سب کا حساب کتاب ہونا ہے. کسی بھی ذی روح نے اس دنیا کے اوپر قیام نہیں کرنا ہے دوستو. لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عبرت حاصل کرو ان لوگوں سے. آج تم اس دنیا کے اوپر ہو تو کل تم یہاں پر نہیں رہنے والے. جب تم نہیں رہنے والے دوست, جب ہم سب یہاں سے چلے جائیں گے تو ہمارے اعمال ساقط ہو جائیں گے. پھر جو ہم نے اس دنیا کے اندر بویا وہی ہمیں اس کا بدلہ آخرت کے اندر ملے گا. ایک مورلی اور ایتھیکلی بھی یہ بہت زیادہ ہمیں سوٹ کرتا ہے کہ ہم ایک ہی اللہ کی عبادت کریں. اگر ایک ملازم کو فار ایگزامپل 3 مالک حکم دینے والے ہوں اور ہر کوئی یہ چاہتا ہو کہ اسی کا حکم مانا جائے تو اس ملازم کے لیے کتنی بڑی مصیبت ہوگی. وہ کس کو خوش کرے گا؟ اس سے تو کوئی بھی خوش نہیں ہو پائے گا. جس کو بھی تھوڑی سی بھی امپورٹنس یا جس کا بھی کام جلدی سے کیا تو دوسرا تو ڈیفینیٹلی ناراض ہوگا. لہٰذا دوستو ہمارا مورل, ایتھیکل اور ہمارا انٹیوشن یہ سب اس طرف دلالت کرتا ہے کہ ہمارا پروردگار ایک ہی ہونا چاہیے. ایک ہی ہوگا تو تمام کائنات کو وہ سنبھالے گا نا دوست. لہٰذا اللہ تعالیٰ اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. ہر جگہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے میں گناہ معاف کر دوں گا مگر کسی کو معاف نہیں کروں گا جو میرا شریک ٹھہرائے گا. یہی تو وہ چیک ہے جو ہمیں گناہوں سے روکتا ہے. یہی تو وہ بندش ہے جس کو جب ہم اللہ کو اپنا مان لیتے ہیں تو ہم ان راہوں سے ہٹ جاتے ہیں جو ہمیں شیطان کی راہوں کی طرف لے کر چلتی ہے. یہ ایک بہت بڑا ایک پاور پوائنٹ ہے دوستو, ایک بہت بڑا سپیڈ بریکر ہے جو کہ ہم اگر ڈی ٹریک ہو کر رستوں سے اترنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں روک لیا جاتا ہے اس پروردگار کی ہستی اور اس پیار کرنے والی ہستی کی طرف سے. کیونکہ جتنے بھی پیغمبر آج تک آئے ہیں ان سب کا ایک ہی فرمان ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے برابر کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. اور یہ ڈیوٹی تھی جو انبیاء علیہ السلام نے اپنے ہر ایک نے اپنے اپنے دور کے اندر دی.
لہٰذا دوستو 2 حکمتیں اس کے اندر آئیں. نمبر 1 کہ ہمیں اللہ کے برابر کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، اور نمبر 2 جو آج سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کو دیکھ کر عبرت پکڑنی ہے تاکہ ہم راہ راست کے اوپر اور ہدایت کے اوپر چل سکیں. دوستو قرآن کو پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے، صرف قرآن کو طوطے کی طرح پڑھنا نہیں ہے، کیونکہ یہ تو آیا ہی ہماری ہدایت کے لیے ہے. اگر ہم اس سے ہدایت حاصل نہ کر پائے تو کیا فائدہ. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي